کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، حاضرین مجلس، سامعین کرام، عزیز طلبہ، ماشاء اللہ آپ کا یہ پروگرام بڑے ہی عمدہ طریقے پر آگے بڑھ رہا ہے، اور اس پروگرام کے اندر مجھ ناچیز کو بھی کچھ عرض کرنے کا موقع دیا گیا، لہذا میں شکر گزار ہوں جناب حضرت مولانا محمد شہزاد صاحب قاسمی کا کہ حضرت نے مجھے اس پروگرام کے اندر کچھ کہنے کا اور نصیحت کا موقع دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، عزیز طلبہ، کوئی طویل و عریض لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی ہے، مختصر سی بات کرنی ہے۔ کلام اللہ شریف کی سورہ آل عمران آیت نمبر 185 کا ایک ٹکڑا پڑھا، اس کے تعلق سے کچھ بیان کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے اور اطلاع آپ تک پہنچ چکی ہوگی کہ عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت شیخ طریقت، متبع سنت، حضرت جی حافظ پیر ذوالفقار صاحب نقش بندی رحمہ اللہ تعالی علیہ اس دنیا سے انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت کا اس طرح دنیا سے چلا جانا یہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا خسارہ اور نقصان ہے۔ مرحوم نے اپنی زندگی اتباع شریعت اور سنت کے مطابق بسر کی، اور اسی کے مطابق لوگوں کو تعلیم کرتے رہے، دین کی طرف دعوت دیتے رہے، لوگوں کی اصلاح کی فکر، ان کے تزکیہ نفس کی فکر، اسی چیز کو گویا حضرت نے اپنی زندگی کا نصب العین بنا دیا تھا، اپنی زندگی کو امت کی خیر خواہی کے لیے گویا وقف کر دیا تھا۔ پوری دنیا کے اندر آپ کے مریدین، آپ کے متوسلین، آپ کے محبین، آپ سے تعلق رکھنے والے، آپ کے خلفاء، آپ کی نصیحتوں سے فائدہ اٹھانے والے موجود ہیں۔ حضرت کا اس طرح دنیا سے پردہ فرما جانا، دنیا سے چلا جانا، یہ بہت بڑے رنج و غم کا گویا ذریعہ ہے سبھی لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ رب العزت
مرحوم کی مغفرت فرمائے، مرحوم کے اہل خانہ، متعلقین، رشتہ دار، متوسلین، محبین، ان کے پسماندگان، ان سے تعلق رکھنے والے، عقیدت رکھنے والے، سب کو اللہ رب العزت صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے، صبر عطا فرمائے۔ حضرت کے صدمے پر بہت بڑا خسارہ ہے، صدمہ ہے بہت بڑا۔ انسان ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا، موت و حیات کا سلسلہ اس کے ساتھ رکھا۔ جو بھی انسان دنیا کے اندر آیا، ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، کوئی دنیا میں ہمیشہ باقی نہیں رہے گا۔ کلام اللہ شریف کی آیت مبارکہ کا جو ٹکڑا سورہ آل عمران آیت نمبر 185 سے میں نے پڑھا، جس کے الفاظ یہ تھے، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ یہ آیت پاک گویا اعلان کر رہی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اس لیے جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے وہ یہ تصور کرے، خیال کرے، اسے اس دنیا سے جانا ہے۔ بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے علماء، اتقیاء، صفہاء، امت کی خیر خواہی کا اپنے دل کے اندر غم فکر رکھنے والے، خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والے، سب دنیا سے چلے گئے۔ کتنے بڑے بڑے مالدار، حکومت کرنے والے، سلطنتوں کے مالک، سب دنیا سے چلے گئے، کوئی دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ خصوصاً ایک عالم کا دنیا سے اس طرح پردہ فرما جانا کہ جن سے یہ سمجھیے کہ پوری دنیا کے اندر لوگ ان کی نصیحتوں سے فائدہ اٹھا رہے تھے، اور حضرت مرحوم کس طریقے سے اپنی زندگی کو وقف کیے ہوئے تھے امت کی خیر خواہی کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے، امت کے تزکیہ نفس کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا تھا۔ اپنے بیانات کے ذریعے سے، واعظ و نصیحت کے ذریعے سے، اپنے خطبات کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے، تصانیف کے ذریعے سے، زبان و قلم کے ذریعے سے، ہر اعتبار سے حضرت نے اپنی زندگی کو امت کی فکر اور خیر خواہی کے ساتھ وقف کر دیا تھا۔ کتنے لوگوں کو، گمراہ لوگوں کو، بھٹکے لوگوں کو راہ ہدایت نصیب ہوئی۔ حضرت جب بیان کرتے، مجمع کے اوپر ایسا خوف طاری ہو جاتا، دلوں میں ایسا خوف طاری ہو جاتا کہ لوگ دہاڑے مار مار کر روتے۔ حضرت کی نصیحتیں، حضرت کے بیان ایسے ہوتے کہ دلوں میں رقت پیدا ہو جاتی، قبر کی یاد تازہ ہو جاتی، آخرت کی فکر حاصل ہو جاتی۔ اس لیے عزیزان محترم، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم حضرت کے لیے دعائیں کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ایصال ثواب کریں، اور حضرت نے جو نصیحتیں فرمائی ان نصیحتوں سے فائدہ اٹھائے، ان کے بیانات کو سنے، ان کی کتابوں کو پڑھے، اور حضرت نے جس طریقے سے اپنی زندگی کو امت کی اصلاح اور تزکیہ نفس کے لیے وقف کر دیا تھا، ہم یہ جذبہ اپنے اندر لے، ہم بھی امت کی فکر لے، امت کی کڑھن لے۔ کتنے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہے، دین سے، شریعت سے دور ہے،
مسجدوں سے دور ہے، نہ انہیں حقوق العباد کی فکر ہے، نہ حقوق اللہ کی فکر ہے، نہ ان کے معاملات درست ہے، نہ عبادات درست ہے، نہ اخلاق درست ہے، نہ عادات درست ہے، نہ معاشرت درست ہے۔ ہمیں ان کی فکر کرنا ہے۔ یہ ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے کہ جس طریقے سے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں آخرت کے دن کی پکڑ سے بچ جاؤں، جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، عذاب قبر سے بچ جاؤں، میں جنت الفردوس کا مستحق بن جاؤں، نیک لوگوں میں میرا شمار ہو جائے، اس کے اوپر یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے حوالے سے، اپنی اولاد کے، اپنی بیوی بچوں کے حوالے سے، اپنے دوستوں، اپنے گھر پریوار کے، اپنے محلہ بستی والوں کے، افراد کے حوالے سے فکر مند ہو کہ وہ بھی کس طرح سیدھی راہ پر آ جائے۔ اس لیے یہ ذمہ داری ہے شخص کی۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے سورۃ تحریم آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ یعنی ایمان والوں کی صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ بس اپنی فکر ہو، اپنی نمازوں کی فکر، اپنی روزوں کی فکر، کہ جی بڑے نمازی ہے، روزے رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تسبیحات کا اہتمام کرتے ہیں، صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، بڑی سنت کی، شریعت کی پابندی کرتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ شریعت و سنت کے پابند نظر آتے ہیں، لیکن ان کے گھر کے ماحول کو دیکھیے، ان کی بیوی بچوں کو، ان کی اولاد کو دیکھیے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک کا رخ مشرق کی طرف ہے، دوسرے کا رخ مغرب کی طرف ہے، یہ کسی اور سمت جا رہے ہیں، وہ کسی اور جانب جا رہے ہیں۔ ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہر شخص کی ذمہ داری اپنے ماتحتوں کے حوالے سے، ہر شخص اپنے گھر والوں کے حوالے سے ذمہ دار ہے، اپنی بیوی بچوں کے حوالے سے، ان کے تعلق سے ذمہ دار ہے۔ ان کی دینداری کی فکر کرنا یہ ہر شخص پر لازم ہے۔ کوئی برائی ہے، کوئی خرابی ہے، ان کی اصلاح کرے۔ من رأى منکم منکرا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی خرابی دیکھے، برائی دیکھے، تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکے، اور ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اپنی زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتے، فتنے کا اندیشہ ہے، تو دل میں جو ہے اس برائی کے تعلق سے برا خیال کرے۔ یہ سب سے کم تر درجہ، ادنا درجہ ایمان کا ہے۔ اس لیے امت کی فکر کرنا، امت کی خیر خواہی کرنا، لوگوں کی اصلاح کی فکر کرنا، کس طریقے سے ظاہر و باطن ان کا شریعت و سنت کے مطابق ہو جائے، اس کی فکر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ والے، یہ بزرگ، ان کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ ان بزرگوں نے جنہوں نے اپنی زندگی کو دین اور شریعت کے لیے اور امت کی خیر خواہی کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دین کی پابندی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اس دین کی طرف دعوت دے۔ کوئی نماز سے غافل ہے، اس کو نماز کی طرف بلائے، مسجدوں کی طرف بلائے، برائیوں میں، خرابیوں میں، گناہوں میں مبتلا ہے، اس کو گناہوں کی گندگی سے نکالنے کی فکر کرے۔ اس لیے عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے بڑی قیمتی زندگی ہے، اس کو یوں ہی فضول اور بیکار کے کاموں میں مشغول ہو کر
اس طرح وقت کو ضائع نہ کرے، اس لیے فکر کرے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ ہر شخص اپنی موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ یہ حضرات دنیا سے جا رہے ہیں، بڑے بڑے اہل علم، بزرگ اللہ والے، صاحب نسبت دنیا سے جا رہے ہیں۔ قریب وقت میں ہی بڑی بڑی ہستیاں دنیا سے پردہ فرما گئی، اس لیے ان کی زندگیوں سے سبق لینے کی ضرورت ہے کہ ان ہستیوں نے، ان اللہ والوں نے کیسی زندگی گزاری۔ خصوصاً مرحوم حضرت جی حافظ پیر ذوالفقار صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ، ان کی زندگی، بڑے نیک صالح بزرگ، کتنے لوگ حضرت سے فیضیاب ہو رہے تھے، حضرت کی نصیحتوں سے فائدہ اٹھا رہے تھے، کتنے لوگ ان کے مریدین میں، خلفاء میں شامل ہیں، بڑے بڑے علماء، مفتیان کرام ہمارے ملک بھارت کے بھی حضرت سے جڑے ہوئے ہیں، خلفاء میں شامل ہیں۔ تو اس لیے عزیزان محترم، مرحوم کے لیے دعا کرے کہ اللہ رب العزت مرحوم کی مغفرت فرمائے، مرحوم کے اہل خانہ کو، متعلقین کو، رشتہ داروں کو، محبین کو، متوسلین کو اللہ رب العزت صبر جمیل نصیب فرمائے، جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی صحیح تیاری نصیب فرمائے، قبر کا دھیان نصیب فرمائے، آخرت کی صحیح فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔